سورۃ العلق کی تفسیر یا ترجمہ چل رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس میں شروع کی جو 5 آیتیں ہیں وہ ایک ساتھ میں نازل ہوئی تھی۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس کے معنی جو سرسری ہم لوگوں نے سمجھے تھے، آج سرسری طور پر نگاہ ڈال لیتے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا یا پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، بنایا انسان کو علق سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب بہت ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس کے بعد سے جو 6ٹھی آیت ہے، یہ بہت ہی سرکش شخص کے لیے آیات ہیں، جو کہ بعد میں دعوت دینے کے بعد میں، یعنی کہ اسلام کی دعوت دینے کے بعد میں پھر وہ دشمن بن گیا تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ اب اس میں کل ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان بہت ہی باغی ہے یا حد سے بڑا ہوا ہے۔ ارآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بہت ہی بے پرواہ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ ینہی یعنی کہ روکتا ہے۔ کیا تو نے دیکھا کہ وہ روکتا ہے عبدا اذا صلی، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں آیت نمبر 11 آج سے شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت کے معنی کیا تو نے دیکھا۔ اب یہ حمزہ جو الف جو ہے یا انگلش میں اے ہے، یہ سوال کے لیے ہے۔ کیا، رآ کے معنی دیکھنا اور تا کے معنی تو، جیسے کہ انعمتا، تو نے نعمتیں دی۔ ارأیت، کیا تو نے دیکھا، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہو ہدایت پر، تو تم جو اس کے بارے میں اتنی دشمنی دل میں رکھے ہوئے ہو، اگر وہ ہدایت پر ہوگا تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا۔ کیا دیکھا تو نے اگر ہو وہ ہدایت پر۔ Have you seen if he is upon guidance؟ او امر بالتقوی، او امر بالتقوی، اور enjoins righteousness، او کے معنی اور انگلش میں یا اردو یا ہندی میں یا کے ہوتے ہیں۔ یا حکم دیا تقوی کا، یعنی کہ بھلائی کا، پرہیزگاری کا، اچھی باتوں کا۔ امر کے معنی حکم دینا، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں یا اس کو تخلیق یا وجود میں لانے کی امر یا کوشش ہوتی ہے، یقول لہ کن فیکون، تو کہہ دیتے ہیں کہ کن، یعنی کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ کن، اور یہ کانا، کانا کے معنی تھا یا انگلش میں واز، اور کن کے معنی ہو جا، یہ فیوچر ٹینس کے لیے، مستقبل کے لیے۔ کن کہتے ہیں ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ او امر بالتقوی۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تو نے دیکھا اگر وہ جھٹلاتا ہے اور وتولی یعنی کہ پلٹ جاتا ہے، اکڑ کر، پیٹ پلٹا کر چل دیتا ہے، یعنی کہ آپ کی باتیں نہیں سنتا ہے۔ Have you seen if he denies and turns away، کیا دیکھا تو نے اگر جھٹلایا اور پلٹا۔ جب وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو یہ گمان نہیں ہے، الم یعلم بأن اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ ڈز ہی ناٹ نو دیٹ اللہ سیز، یعنی کہ اللہ کی نظر میں ہے جو بھی وہ حرکتیں کر رہا ہے یا جو بھی ہم کر رہے ہیں،
الم یعلم بأن اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے یا سب کچھ جانتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ نہیں رکا ضرور ہم گھسیٹیں گے پیشانی سے، یعنی کہ پیشانی کے بل۔ کلا لئن لم ینتہی، ینتہی یعنی کہ رکنا یا اسٹاپ، surely no, if he does not stop we will surely drag him by the forelock۔ صفعان کے معنی گھسیٹنا، بن ناسیہ، ناسیہ کے معنی ہوتے ہیں پیشانی یا ماتھا جس کو کہتے ہیں، کہ ہم اس کو سر کے بل یا ماتھے کے بل اس کو گھسیٹیں گے۔ اب یہ پیشانی کیسی ہے؟ ناسیتن، پیشانی کیسی ہے؟ کاذبتن، جھوٹی، خاطئتن، اور خطاکار ہے۔ پیشانی جھوٹی خطاکار، a lying sinful forelock۔ فَلْيَدْعُ نادیہ، نادی کہتے ہیں کلب کو، محفل کو۔ فل کے معنی بس، یدعو یا کے معنی وہ، دعو یہ دعا سے بنا ہے پکارنا، بس وہ پکارے اس کی محفل یا اس کی ایسوسیٹس یا اس کا گٹھ جوڑ یا اس کی مجلس جہاں پر وہ بیٹھتا ہے، تو اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں یا اس کے جتنے بھی ہم فکر لوگ ہیں ان لوگ کو وہ بلا لے۔ تو ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ مکہ کی وادی میں میرا اثر و رسوخ یعنی کہ میری چلتی ہے، میرے بنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی اس کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تیرے بل پر سب کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، تو بلا لے جس کو پکارنا چاہتا ہے، جس کو بلانا چاہتا ہے تیرے ساتھیوں کو۔ دین لیٹ ہم کال ہز ایسوسیٹس، سون وی ول کال دا اینجلس، یعنی کہ جو عذاب کے فرشتے ہیں یا جہنم کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو تیرے محفل کو، تیری مجلس والوں کو بلا لے، جلد ہی ہم بھی، زبانیہ کے معنی ہوتے ہیں پولیس، یہاں پر ترجمہ کریں گے ہم لوگ عذاب کے فرشتوں کو، جلد ہم پکاریں گے عذاب کے فرشتوں کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، مت کر تو اطاعت اس کی، نو ڈو ناٹ اوبے ہم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں اللہ تعالیٰ کہ تو اس کے جھانسے میں مت آنا اور اس کی پیروی مت کرنا، وہ چاہے کتنے بھی اثر و رسوخ والا ہو، کتنے بھی انفلوئنس والا ہو، تو اس سے مت ڈر۔ تجھے تو ڈراتا ہے اور طرح طرح کے ظلم کرتا ہے، تو اس سے مت ڈر، اور اس کے لیے کیا کر، جب زیادہ دل دکھتا ہے تو وسجد واقترب، و کے معنی اور، اسجد یعنی کہ سجدہ کر، یہ ایک کے لیے ہے اسجد، اور بہت سو کے لیے آئے گا اسجدو، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجدو، بس سب سجدہ کرو۔ تو یہاں پر اسجد یہ حکم کے لیے ہے حمزہ۔ اب جب یہ ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے اس کے اوپر گول نشانی ہے، واو سین میں مل جائے گا، وسجد واقترب، اور قریب ہو جا، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ سجدے کی حالت ہے، وسجد واقترب۔ اور یہ تمام پرانے مذاہب میں بھی جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں سجدہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ عبادت، سب سے اچھی عبادت کا طریقہ، جس کو ہندوازم میں ساشٹانگ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ 8 انگوں سہت یہ سجدے کی حالت ہے۔ سجدے میں کیونکہ بدن کے 8 حصے زمین پر لگتے ہیں، تو اسی وجہ سے سجدے کو بھی ساشٹانگ کہتے ہیں، یعنی کہ 8 انگوں سہت جو عبادت کی جاتی ہے وہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وسجد واقترب، اینڈ پروسٹریٹ اینڈ کم نیئر، اور یہ آیت سجدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔